بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، انہوں نے کہا اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو اثر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی، اپنی دولت کے غرور پر نازا رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں۔ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اس وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم خدا کے رسول ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے اونٹنی کو نہ مارے اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائے، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار کر لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے، تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے کہا آمین۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد میں ایک ساعت کے اس نے ایک بچہ دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ سارباں اس اونٹنی کو چشمے پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس 7 قبیلے اس کا دودھ دو کر گھڑے اور مشکیں بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوا جائے گا، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دوا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا، یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے، اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر کی ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔
فائدہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چلتی پھرتی